ہیں جب اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کیا تو وقت کو پیدا کیا۔ وقت ہمارے پاس ایک دولت ہے، ایک سرمایہ ہے۔ ہمارا ایک سانس جو یہ نکل گیا ہے میرے ناک سے، میرے منہ سے، یہ ساری دنیا کی طاقتیں مل کر اس سانس کو واپس نہیں لا سکتی۔ دنیا کی ہر نعمت واپس آ سکتی ہے، لیکن وقت ایک ایسی چیز ہے جس کو کوئی واپس نہیں لا سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے، میں نے ایک سورت پڑھی تھی جس میں اللہ نے قسم کھائی، والعصر۔ اس کا ایک مطلب ہے زمانے کی قسم، اور اس کا ایک مطلب ہے عصر کے وقت کی قسم۔ پھر وقت جن چیزوں سے بنتا ہے ان سب کی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی۔ والشمس وضحاها، سورج کی قسم، اس کی روشنی کی قسم۔ والقمر اذا تلاها، چاند کی قسم جو اس کے پیچھے آتا ہے۔ تو الشمس والقمر دائبین، سورج اور چاند کو اللہ گھماتا ہے۔ والذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، اللہ ہی نے ان دونوں کو بنایا، اور اس کے ساتھ فرمایا لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، کہ سورج کے ذریعے تم سال گنو اور چاند کے ذریعے تم دنوں کا حساب لگاؤ۔ تو اللہ نے دونوں کی قسم اٹھائی۔ پھر واللیل اذا یغشاها، رات کی قسم۔ والنہار اذا جلاها، دن کی قسم۔ جو ٹائم کا نتیجہ ہے، رات، دن، چاند، سورج۔ پھر اس کے بعد والسماء وما بناها، آسمان کی چھت کے نیچے وقت گردش کرتا ہے تو آسمان کی قسم اور آسمان کے بنانے والے رب کی قسم۔ پھر والارض وما طحاها، جہاں وقت گزرتا ہے وہ یہ دھرتی، یہ زمین ہے، اللہ نے اس کی قسم اٹھائی۔ پھر والنفس وما سواها، جس پر یہ وقت گزرتا ہے وہ میں اور آپ ہیں، تو اللہ نے کہا اے انسان تیری جان کی قسم، تیری جان کے بنانے والی کی قسم۔ پھر ستاروں سے ٹائم کا تعلق جڑا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ والسماء والطارق، فلا اقسم بمواقع النجوم، ستاروں کی جگہ کی قسم، ستاروں کے نظام کی قسم۔ والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب، یہ النجم الثاقب سے صرف ایک ستارہ مراد نہیں، پورا کائناتی نظام مراد ہے، جس میں اس وقت تک ناسا والے کہتے ہیں 2 کھرب کہکشائیں دیکھی گئی ہیں۔ جن جن چیزوں سے وقت بنتا ہے، گزرتا ہے، اللہ نے سب کی قسم اٹھائی، اور اس میں پھر خاص طور پر عصر کے وقت کی قسم اٹھائی ہے۔ عصر کے وقت کی قسم اٹھانے میں اشارہ ہے کہ دنیا کی عصر ہو چکی ہے، اور عصر کے بعد سورج بہت جلدی غروب ہو جاتا ہے، تو اس دنیا کا ٹائم بہت تھوڑا رہ گیا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت انا والساعة کہاتین، میں اور قیامت ایسے ساتھ آئے ہیں جڑے ہوئے۔ اور ایک دفعہ سورج غروب ہو رہا تھا اور وہ سرخ ہو چکا تھا، آپ نے فرمایا دنیا کے ختم ہونے میں اتنا ہی وقت باقی ہے جتنا اس سورج کے ڈوبنے میں وقت باقی ہے۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، بہنوں، بچوں، بچیوں، ٹائم ایک بہت قیمتی چیز ہے۔ پھر ایک حدیث سنا، ما من یوم الا وهو ینادی، ہر دن جب آتا ہے تو وہ اعلان کرتا ہے، یا ابن آدم انی خلق جدید، میں نیا آیا ہوں، وانا فیما تعمل فی غدا علیک شہید، میں جو کچھ اس میں تو کرے گا کل میں گواہی دوں گا، اچھا کرے گا تو اس کی بھی گواہی ہے، اور برا کرے گا تو اس کی بھی گواہی ہے۔ فعمل فی ما استطعت من خیر، کوئی بھلا کرنے کی ہمت ہے تو کر لے، جتنا کر سکتا ہے کر لے۔ فإنی ان ذهبت لن ارجع الیکم ابدا، آج اگر میں چلا گیا پھر میں لوٹ کے نہیں آؤں گا۔ آج منگل ہے لیکن یہ منگل پچھلا منگل نہیں ہے،
وہ گزر گیا، وہ کبھی نہیں آئے گا۔ یہ منگل بھی اب رات آ گئی، انگلینڈ میں رات ہو رہی ہے، تو وہ گزر گیا، بدھ شروع ہو گیا، یہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ تو کہتا ہے اس میں تم اچھا کرو گے گواہی دوں گا، برا کرو گے گواہی دوں گا۔ اور جب دن ڈوبتا ہے تو کہتا ہے الحمدللہ الذی اراحنی من الدنیا واہلها، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے دنیا اور دنیا والوں سے نجات دے دی اور راحت دی تھی۔ واللیل یقول مثل ذلک، جب رات آتی ہے تو وہ بھی یہی کہتی ہے کہ اے دنیا کے انسانوں میں نئی آئی ہوں، کوئی اچھائی کر لے تو قیامت کے دن گواہی دوں گی، اگر کوئی برائی کرو گے تو اس پر بھی گواہی دوں گی، تو تیرے حق میں بھی جا سکتی ہے، تیرے خلاف بھی جا سکتی ہے۔ تو میرے عزیزو، بطور مسلمان ہمارے پاس ٹائم امانت ہے، زندگی امانت ہے، پیسہ امانت ہے، جو کچھ بھی وہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ میرا اللہ کہتا ہے کہ اس کو میری رضا میں خرچ کر، میری مرضی کے مطابق خرچ کر۔ ہیپی نیو ایئر منانا ہے تو ہم رات نفل پڑھیں، اور رات میرا معمول تھا، میں ہر نئے سال کی رات ساری رات جاگتا تھا، نفل پڑھتا تھا، لیکن جب سے سر درد شروع ہوا ہے تو بس وہ آخری پہر کی تہجد رہ گئی ہے، ساری رات کا جاگنا وہ ختم ہو گیا ہے، اور پھر اگلے دن میں یکم کا روزہ رکھتا تھا، تو اب وہ فاقے کی وجہ سے روزہ بھی نہیں رکھا جاتا کہ جب پیٹ خالی ہوتا ہے مجھے درد شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ دو چیزیں میری ساری زندگی کا معمول رہی کہ میں رات ساری جاگتا تھا اور میں رو رو کے دعا کرتا تھا کہ یا اللہ آج کی رات اتنے لوگ، مرد عورت نوجوان بچے بچیاں تیری نافرمانی کر رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں، شرابیں پی رہے ہیں، منہ کالے کر رہے ہیں، دھرتی بھی کانپ رہی ہے، آسمان بھی لرز رہا ہے، پتھر پہاڑ تک اور کب کبھی تاری ہو جاتی ہے کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے، کہیں اللہ کی پکڑ نہ آ جائے۔ میں ساری رات اللہ کے سامنے آنسو بہاتا تھا، روتا تھا، میرے اب بھی آنسو نکل رہے ہیں کہ یا اللہ اگر یہ نیا سال تو نے دے دیا ہے، ہمیں موت نہیں آئی تو ہم تو شکرانے کا سجدہ کرتے، لیکن مغرب کی قومیں نیا سال مناتی ہیں شراب سے، زنا سے، ناچ گانے سے، مسلمان بچے بچیاں بھی اسی میں لگ گئے، اسی کو ہیپی نیو ایئر بنا لیا۔ ہم قرآن پڑھتے، ہم ذکر کرتے، ہم تسبیح پڑھتے، ہم دعائیں مانگتے، ہم نفل پڑھتے، شکر ہے اللہ تو نے 365 دن سلامتی سے گزروا دیے اور ہر آفت سے بچا دیا۔ اب آنے والے اگر زندگی لکھی ہے تو نے تو اچھے گزروا دے، سلامتی والے گزروا دے، اور اگر واپسی لکھی ہے تو ایمان پہ واپسی مقدر فرما۔ یہ رات تو اس لیے، اور اللہ کا شکر ہے میں کوئی فخر یا ریاکاری میں نہیں کہہ رہا ہوں، ایک زندگی میری اس طرح گزری کہ میں یہ رات پوری امت کے لیے روتا تھا اور پوری امت کے لیے اللہ سے مانگتا تھا، خاص طور پر جو اس رات کو نافرمانی میں گزارتا ہے، جانور بن جاتے ہیں، انسانیت رخصت ہو جاتی ہے، میں ان کے لیے انہیں اپنا سمجھ کر کہ میرے نبی نے اپنی امت کے لیے جتنے آنسو بہائے ہیں، سارے نبیوں کے آنسو اکٹھے کرو تو میرے نبی کے آنسو زیادہ ہے، سارے نبیوں کا رونا اکٹھا کرو تو میرے نبی کا رونا۔ اس رات کو بندگی کی رات بنائے، نافرمانی کی رات نہ بنائے، اور جو اس طرح یقیناً میری بات کتنے تک پہنچے گی، کروڑوں لوگ ہیں، 1.5 ارب تو مسلمان ہیں، تو چند ہزار سن لیں گے، جو سن رہے ہیں وہ رات ایسے گزاریں کہ سب کے لیے توبہ کی درخواست کریں اللہ کی بارگاہ میں، اور ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کی یہ غفلت معاف فرما دے اور انہیں اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دے، اور یہ رات ہماری اس کی عبادت اور اس کی فرما برداری میں گزرے، بلکہ ہر رات ایک ایک پل قیمتی ہے میرے عزیزو۔ غفلت میں گیا تو ضائع ہو گیا، اور گناہ میں گیا تو اپنے سر پہ وبال بن گیا، اور نیکی میں گیا تو خزانہ بن کے جمع ہو گیا۔ ایک دفعہ سبحان اللہ 7 زمین آسمان سے زیادہ قیمتی ہے۔ موت آ جائے تو کیا بنے گا؟ جب آدمی شراب پیتا ہے تو ایمان باہر نکل آتا ہے، ایک پیٹ میں شراب اور ایمان جمع نہیں ہوتا۔ جب کوئی زنا کرتا ہے مرد یا عورت تو ایمان باہر نکل جاتا ہے، اس سال میں موت آئے تو ایمان کے بغیر دنیا سے اٹھ جاتا ہے۔ میری سب سے اپیل ہے کہ ہم اس وقت کو قیمتی بنائیں۔ میرے رب نے کہا ہے وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ،
ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، کہ ہم ہر انسان مرد عورت کی فائل اس کی گردن میں ڈال دیں اور ایک ایک پرچہ ایک ایک صفحہ کھول کے دکھائیں گے کہ یہ پڑھ، یہ سب کچھ تیرا اپنا کیا ہوا ہے۔ من اہتدی فإنما یہتدی لنفسہ، ہدایت پہ آؤ گے تو تمہارا اپنا بھلا ہے، ومن ضل فإنما یضل علیہا، اور گمراہ غلط راستوں پہ جاؤ گے تو اپنا بوجھ خود اٹھاؤ گے، ولا تزر وازرۃ وزر اخری وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، کسی کا بوجھ کوئی نہیں اٹھائے گا، اپنا بوجھ اٹھاؤ گے اس دن، اور کوئی بھی تمہارا بوجھ اس دن نہیں اٹھائے گا۔ تو میری گزارش ہے ہم